احمد اجاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کراچی کے مسائل ہیں، جو کراچی کی صورتحال ہے، سیاسی جماعتوں میں اتحاد نہ ہونا، شاید یہی بڑی وجہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ لیکن سیاسی جماعتوں میں اتحاد سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر توڑ پھوڑ سے ہوئی ہے۔ کراچی ہو یا پاکستان میں مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، اور ہم چونکہ کراچی کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ کراچی میں اگر ہم ایم کیو ایم کی ہی بات کر لیں تو ایم کیو ایم جو حصوں میں پہلے تقسیم ہوئی، پھر ان حصوں کو دوبارہ ملایا گیا یا ملوایا جا رہا ہے، تو یہ در حقیقت بنیادی وجہ ہے جو کراچی کے مسائل کو سیاسی سطح پہ جنم دیتی ہے۔ جو حالیہ جو بیانات کی بات ہے، یہ در حقیقت صاف ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کے تناظر میں لگائے جا رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ ہر حکومت کا حصہ رہنا چاہتی ہے، وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا چاہتی، وہ اقتدار میں رہنا چاہتی ہے۔ جب آپ اقتدار میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیز پہ آپ اچھا پھر اگر ان پچھلے 5 سال کے عرصہ میں یا 7-8 سال کے عرصہ میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی کی جو شہری جو ثقافت ہے، جو شہری سیاست ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا جو اثر نفوذ ہے وہ زیادہ ہوا ہے۔ آپ بلدیاتی الیکشن کو دیکھ لیں، بلدیاتی انتخابات میں یہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر گئی، اور یہاں پر کراچی کی شہری ثقافت میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور کسی حد تک تیسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں وہاں پہ نظر آئی۔ اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کراچی میں 4 سیاسی جماعتوں کا سٹیک ہے۔ ایم کیو ایم کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اور جماعت اسلامی کا ہے۔ لیکن وہ اگر ان میں سے ہم 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو اس وقت جو گیپ پیدا ہو رہا ہے، جو خلا پیدا ہو رہا ہے کراچی کی شہری سیاست کی سطح پہ، اس گیپ کو، اس خلا کو جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے اور اس میں اپنی جگہ اور اپنی پریزنس کو دکھانے کے لیے ایم کیو ایم سارا زور لگا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو محسوس ہو رہا ہے کہ کہاں پہ کس طریقے سے گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو وہ وہاں اپنے زیادہ روٹس بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ ساری کشمکش اس لحاظ سے ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک جو عوام کے مسائل اور عوامی مسائل کا تعلق ہے، دیکھیں آپ کی جس طریقے سے تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے کسی چیز کو روکنے کی، اور سیاسی جماعتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، کبھی وہ ٹوٹتی ہیں، کبھی بنتی ہیں، پھر جوڑی جاتی ہیں، پھر توڑی جاتی ہیں، ان کو اپنی بقا کی جو ہے نا وہ معاملہ ہے۔ جب سیاسی جماعتوں کو اپنی بقا کا معاملہ ہوگا تو اس کے بعد پھر دوسرا درجہ آتا ہے نا کہ عوام کی طرف دیکھا جائے یا مسائل کی طرف دیکھا جائے۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری تو ہے، صاف ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتوں نے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس سکم میں ہے، اس سیاسی سکم میں ہے جو ایک پودے کی طرح، پودا جب لگایا جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کو اکھاڑ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں کہاں تک پہنچی ہیں، پھر اس کو دوبارہ لگا دیا جاتا ہے، پھر وہ جب اس پہ شاخیں آنے لگتی ہیں پھر اس کو اکھاڑا جاتا ہے، تو پھر اس کو لگایا جاتا ہے۔ جب آپ یہ کرتے رہیں گے تو صاف ظاہر ہے آپ اس زمین سے اس زرخیزی نہیں لے سکیں گے جو پودے سر، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے، حل کیا ہے ان مسائل کا؟ دیکھیں، ہم سے زیادہ حل بہتر سیاسی جماعتیں خود جانتی ہیں، چونکہ ان کا سٹیک ہے وہاں۔ حل تو یہی ہے سر، وہ تو ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں بس۔ دیکھیں، پاکستان میں انتخابات ہی حل ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے پاس جو ایجنڈا ہوتا ہے، اس کی چونکہ ایجنڈے جو آپ کا منشور ہوتا ہے، جو آپ کا الیکشن لڑنے کی آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو آپ کے پاس جو زیادہ راہ ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا، وہ چونکہ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ہوتے ہیں بیانات، آپ کے پاس ہوتے ہیں الزام تراشیاں، پھر آپ اسی سے کام لیتے ہیں، اور ہم اور آپ بھی ان پھر الزام تراشیوں کی تشریح کرتے رہتے ہیں یا ان کی تفہیم کرتے رہتے ہیں۔ جب منشور ہوگا، اور ماضی میں اس کی مثالیں ہوں گی کہ آپ نے اس منشور کے تحت کراچی یا ویسے مجموعی طور پر سیاست کو اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، دین آپ اس منشور کو لے کر آگے کی طرف بڑھیں گی۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا اوپینین